اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ترجمے کے ساتھ قرآن سنیں گے، پڑھیں گے مطلب، اور میں آپ کو سناؤں گی، آپ نے غور سے سننا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ، یعنی کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ، یعنی جو حق ہے اس کو باطل سے مت ملاؤ۔ باطل بولے تو دوسرا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جو جینٹس لوگ ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرے اور لیڈیز جو ہے تو وہ گھر میں نماز ادا کرے۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر انہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، اور ان پر نہیں، مطلب جو بے دلی سے نماز پڑھتے ہیں انہیں بہت بھاری لگتی ہے نماز، اور جو دل سے اللہ تعالیٰ سے جو سچی محبت کرتے ہیں وہ خود بخود اللہ پاک کے سامنے جھکتے ہیں اور اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوں گی اور کب ہم نماز پڑھیں گے، مطلب فجر پڑھے، اس کے بعد ظہر کا وقت ہونے میں ٹائم رہتا ہے، تو اپن خود بخود جب اللہ کی لو میں اپن لگ جاتے ہیں تو خود بخود اپن اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اذان ہوں گی اور کب ہم نماز پڑھیں گے، پھر ظہر، پھر اس کے بعد میں عصر کا وقت آنے کے پہلے ہم عصر کا انتظار کرتے، پھر عصر کا وضو ہمیں رہتا ہے، پھر ہم مغرب کا انتظار کرتے، کیونکہ عصر اور مغرب میں زیادہ ٹائم نہیں رہتا نا، اس لیے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں ایسے بندوں سے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی طرف پھرنا ہے۔ اور جو بندے اللہ کی طرف خوشی خوشی جھکتے ہیں، خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ ہمیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے اور اپنے اللہ پاک سے ملنا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو پھرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب یاد رکھو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی۔ یہ تفسیر قرآن ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا قرآن ہے، اعلیٰ حضرت کا مطلب ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذَا نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ وَسُوءَ الْعَذَابِ
یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اس کا ترجمہ دیکھیں گے اپن. اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکیں گی، یعنی قیامت کا دن. اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کافر کے لیے کوئی رعایت ہوگی. کافر تو بے شک آگ میں ہی جلنا ہے جس نے کفر کیا، جس نے اللہ کی ذات کی نفی کی. اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے. وہ ٹائم لوگ بولیں گے حشر کے میدان میں، اللہ پاک ہمارا یہ اعمال لے لو، ہم کو یہ دے دو. یا پھر جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بولیں گے اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں، ایک بار سجدے حکم دے. مگر وہ ٹائم پر سب بند ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا میدان محشر میں. اور میدان محشر آپ کو پتہ ہے فلسطین کی جو سرزمین ہے نا، وہاں پہ برپا ہوں گا مطلب میدان محشر. یہ بات بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یاد کرو اس ٹائم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی. کس طریقے سے انہوں نے دریائے نیل میں لاٹھی ماری اور پھر پانی دو سائڈ میں جدا ہو گیا. پھر گھوڑے ایک دم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو گھوڑے تھے، ان کے ساتھ کے جو سوار تھے، وہ سب آسانی سے چلے گئے، فرعون غرق ہو گیا. اور تم پر بڑا عذاب کرتے تھے. وہ فرعون بہت تراش دیتا تھا، مطلب تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹی کو زندہ رکھتے. مطلب فرعون جو تھا اس کو ایسا لگنے لگا تھا کہ کوئی آئے گا جو میری بادشاہت کو ختم کرے گا. تو اس نے ایک ایسا رول بنایا تھا فرعون نے اس ٹائم پر کہ جو بیٹے ہوتے ان کو سب قتل کر دیتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے. مگر قسمت اللہ پاک بچانا چاہے، نبی اللہ کو اللہ پاک بے قصور نہیں مارتے، اس لیے اللہ پاک نے فرعون علیہ السلام کو بچایا. اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تنظرون. وَإِذَا وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا کہ تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. مطلب جس ٹائم دریائے نیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو پانی دو سائڈ میں جدا ہو گیا تھا. آپ نے جو عصا مبارک تھا آپ کا، اللہ پاک کا حکم ہوا تھا کہ عصا مبارک پانی کے اندر مارو آپ ایک بار تو وہ پانی جدا ہو جائے گا. پھر جیسے ہی پانی جدا ہوا تو آپ علیہ السلام اس کے اندر سے گزرتے چلے گئے، مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور جیسے ہی فرعون اس میں گیا تو پانی پھر مل گیا اور فرعون کا پورا لشکر تھا اس میں غرق ہو گیا. تو اس پر سے ایک شعر بھی ہے شاعر کا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم ہو گئے. مطلب پھر وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی تو بس
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک غار سور میں چلے گئے تھے، مطلب تو پھر ان کے پیچھے جو قوم تھی انہوں نے بچڑے کی پوجا چالو کر دی، اس پر اللہ پاک بہت ناراض ہوئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم سے احسان مانو۔ تو یہ تھا ابھی تک، مطلب ابھی کتنی آیت ہوئی میری؟ 52 آیت سورہ بقرہ کی ہے، یہاں تک ہم نے ترجمہ کیا، اور اگلا اب اس کے بعد کا ہم کل دیکھیں گے، مطلب کل میں آپ کو کل کی ویڈیو میں بتاؤں گی آگے کی تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور میرے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے کمنٹ کریے، میں آپ کے لیے ایسے ہی ماشاءاللہ خوبصورت اور معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آؤں گی۔ السلام علیکم۔